بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب غامدی کے ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات کی سیریز میں جاری ہے اور آج اس سلسلے کی ہم قسط نمبر 150 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ 150 ایپیسوڈز مکمل ہو گئی ہیں اعتراضات سیریز کی۔ حدیث کیا ہے، یہ موضوع زیر بحث ہے۔ اس موضوع کی آج 16ویں نشست آغاز کرتے ہیں۔ ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم سب 4 پہلو تھے آپ نے بیان کیا، حدیث آپ کی نظر میں کیا ہے، ایک ایک پہلو کو ہم زیر بحث لے کر آئے۔ حدیث کی تاریخ، خود تاریخ کی تاریخ کیا ہے، چوتھا پہلو بتائیے گا۔ پہلا سمجھ میں آ گیا، فہم حدیث پر غور کے معیارات کیا ہیں، اس کے بعد رد و قبول کے معیارات کیا ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے بتایا کہ اس کا کانٹینٹ یعنی مشمولات کیا ہیں۔ یہ سب کچھ زیر بحث آیا۔ چوتھا پہلو آپ کے ذہن میں کیا ہے جو اس پوری بحث میں آپ کے نقطہ نظر کو واضح کرتا ہے؟ میں نے آخر میں یہ عرض کیا تھا کہ اب 2 مباحث باقی ہیں، ان میں سے پہلے کی وضاحت ہم نے پچھلی نشست میں کی۔ وہ کیا چیز تھی؟ وہ یہ تھی کہ حدیث ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی تاریخ نقل ہوئی ہے۔ تاریخ میں بعض چیزیں بالکل واضح ہیں، واقعات ہوں گے، حوادث ہوں گے، حالات ہوں گے۔ اس کے علاوہ دین سے متعلق کیا چیز ہے؟ تو میں نے وضاحت کے ساتھ یہ بتایا کہ اس کو ہم 2 عنوانات کے تحت بیان کر سکتے ہیں، ایک تفہیم و تبیین اور دوسرے اسوہ حسنہ۔ اب ان مباحث میں سے آخری بحث یہ ہے کہ جو کچھ بھی حدیث میں بیان ہوا ہے ہمارے لیے اس کی حیثیت کیا ہے۔ میں جب کسی چیز کو پڑھتا ہوں، خاص طور پر تاریخی واقعات میں، میرے علم میں اضافہ ہوا، میری معلومات میں اضافہ ہوا۔ روایتوں میں اگر یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کے حالات کیا تھے، پہلی وحی کس طریقے سے آئی، دعوت کی ابتدا کیسے ہوئی، یہ دعوت کن مراحل سے گزری، ہجرت کا مرحلہ کیسے پیش آ گیا، بعد میں مغازی کس طریقے سے ہوئے، ان کے نتائج کیا سامنے آئے، تو واقعات ہیں۔ واقعات کے معاملے میں وہی رویہ، صحیح رویہ ہوتا ہے کہ اگر ان میں احوال کی مطابقت ہے اور ہم نے جو اصول اس سے پیچھے بیان کیے ہیں ان کے تحت کوئی روایت قابل قبول ہو گئی ہے تو ظاہر ہے کہ ہم اس کو مانیں گے، اس کو بیان بھی کریں گے، اس کی طرف لوگوں کو بھی متوجہ کریں گے، اس میں اگر ہمارے لیے کوئی سبق ہوگا تو وہ بھی حاصل کریں گے۔ اسی طرح کا معاملہ اخبار النبی کا ہے۔ ماضی کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خبر دی ہے، مستقبل کے بارے میں دی ہے، ان میں بھی کوئی بڑا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ چنانچہ وہ جو قاعدے میں نے بیان کیے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ روایت کس طرح منتقل ہوئی ہے، چنانچہ روایت کو قبول کرنے کے لیے سند میں کیا چیزیں دیکھنی چاہیے ہم نے تفصیل کے ساتھ ان کو بیان کر دیا۔ پھر یہ بھی بیان کر دیا کہ روایت کے متن میں کیا دیکھنا چاہیے۔ اس پہ میں پھر یاد دلا دوں کہ ہم نے یہ کہا کہ اگر کوئی چیز روایت میں ایسی آ گئی ہے جو قرآن کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے یا علم و عقل کے مسلمات کے خلاف ہے تو وہ قبول نہیں کی جائے۔ ٹھیک ہے، یہ سب باتیں ہم بیان کر چکے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جس وقت کوئی روایت ہمارے سامنے آئے گی تو اس کو ہم ان تمام پہلوؤں سے دیکھیں گے۔ یعنی اگر ہم نے سند کے لحاظ سے دیکھا اور اطمینان نہیں ہو سکا، جس طرح کہ ہمارے جلیل القدر محدثین نے بعض روایات کو سند کی تحقیق کر کے رد کر دیا، قبول نہیں کیا، بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ یہ موضوع ہے، یہ کسی شخص نے گھڑ لی، یہ سب باتیں ہو گئیں۔ اسی طرح کا معاملہ متن کی تنقید میں بھی ہوتا ہے، یعنی متن میں جو بات بیان ہوئی ہے وہ مثال کے طور پر قرآن کے بالکل خلاف ہے، سنت کے بالکل خلاف ہے۔ اس طرح کی روایات رد کی جاتی رہی ہیں، ان پر جر و نقد بھی ہوگا، یہ سب چیزیں ہو جائیں گی۔ یہ مراحل تو اس سے پہلے واضح ہو چکے، اور میں نے یہ عرض کر دیا تھا کہ اس میں ہمارا طریقہ بالکل وہی ہے جو اس سے پہلے ہمارے جلیل القدر محدثین کا، ہمارے فقہا کا، ہمارے علماء کا رہا ہے۔ وہی معیارات ہیں، ان کو سامنے رکھ کے ہم بھی جائزہ لیں گے، متن کی تنقید بھی کریں گے، اس میں کوئی اختلافات ہوں گے تو ان کو بھی حل کریں گے، ان تمام مراحل سے گزاریں گے۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد ہم مطمئن ہو گئے کہ اس روایت کی نسبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صحیح۔ ٹھیک، صحیح ہے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا گمان غالب یہی ہے، اس لیے کہ یہاں حتمی بات تو کہی نہیں جا سکتی۔ لوگوں نے بیان کیا ہے، بات سنی ہے، ہم نے ہر لحاظ سے دیکھ لیا، سند کے لحاظ سے بھی دیکھ لیا اور متن کا بھی تقابل کر کے دیکھ لیا۔ یہ واضح ہو گیا
کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ اس کو رد کیا جائے. قابل اطمینان ذرائع سے یہ بات معلوم ہوتا ہے کہ ہم تک پہنچ گئی ہے اور یہ حضوری کی بات ہے. تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس پہ اگر واقعات بیان ہوئے ہیں، اس میں کسی چیز کی تنقید ہو گئی ہے، اس میں کوئی اخبار ہے، بڑا مسئلہ پیدا نہیں ہوتا. لیکن کوئی حکم یا فیصلہ بیان ہوا ہے، یعنی رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کرنے یا نہ کرنے کی ہدایت فرما دی ہے، یا کسی معاملے میں کوئی فیصلہ صادر کر دیا ہے کہ یہاں جو اختلاف ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے اس میں صحیح بات یہ ہے. یہ چیز جب سامنے آ جائے گی تو پھر ایک بندہ مومن کے لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس نے جب قابل اطمینان ذرائع سے یہ بات سمجھ لی اور اس کو خود بھی اطمینان ہو گیا ہے کہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نسبت سے بیان ہوئی ہے اور بڑی حد تک درست بیان ہوئی ہے، اب مجھے کیا کرنا ہے؟ یعنی کیا میں اس سے انحراف کر سکتا ہوں؟ کیا میں اس کو ماننے سے انکار کر سکتا ہوں؟ کیا میں اس کو ایک طرف رکھ کے زندگی بسر کر سکتا ہوں؟ ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. اس سوال کا جواب میرے نزدیک یہ ہے کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت قرآن نے بیان کی ہے وہی فیصلہ کرے گی کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے. ٹھیک. وہ حیثیت کیسے معلوم ہوگی؟ وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید سے معلوم ہوگی. تو اللہ کی کتاب قرآن مجید نے اس معاملے میں نہایت واضح طریقے پر یہ بتا دیا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کام تو وہ تھا کہ انہوں نے دین پہنچا دیا، یعنی اللہ کی کتاب قرآن مجید پہنچا دی، اور وہ سنت جاری کر دی جو انبیاء علیہ السلام کا دین رہا ہے. وہاں تو دین اپنے محتویات کے لحاظ سے زیر بحث بھی آیا، منتقل بھی ہو گیا. وہ ہم بتا چکے ہیں کہ وہ قرآن و سنت میں بیان ہوا ہے. اس کے ساتھ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کی طرف سے کوئی بات آ گئی، میں اس کی تنقید کر کے بتا چکا ہوں کہ حدیث میں جو چیزیں زیر بحث آ رہی ہیں وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے. یعنی قرآن مجید کو آپ نے سمجھا، قرآن مجید کے کسی مدعا کو آپ نے متعین فرمایا، قرآن مجید کے کسی مدعا کے بارے میں کوئی سوال پیدا ہوا اس کا جواب دیا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے آخری پیغمبر کا علم ہے. اس علم میں اب کوئی حکم یا فیصلہ بیان ہو گیا ہے. جب حکم یا فیصلہ بیان ہو گیا ہے تو میں نے یہ عرض کیا کہ اس میں اللہ پروردگار عالم نے ہم کو حکم دیا ہے قرآن مجید میں کہ نہ صرف یہ کہ اس طرح کی صورتحال پیش آ جائے کہ ہمیں حکم معلوم کرنے کی ضرورت پیش آ گئی یا فیصلہ معلوم کرنے کی ضرورت پیش آ گئی تو ہم کسی اور کی طرف رجوع کرنے سے پہلے پیغمبر کی طرف رجوع کریں. سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ کیا اس معاملے میں اللہ کے آخری پیغمبر نے کوئی حکم دیا ہے، کیا آپ نے اس معاملے کا کوئی فیصلہ فرما دیا ہے. میں نے اس کی بہت سی مثالیں آپ کے سامنے رکھی تھیں کہ وہ کیا جگہ ہوتی ہے جہاں پر حکم معلوم کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، فیصلہ معلوم کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے. وہ جگہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی مثالوں میں سے چند چیزوں کو اٹھا کر ایک مرتبہ پھر دیکھیے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ وہ کیا بات ہے جس کے بارے میں ہم روایت کی مراجعت کرنے کے لیے مجبور ہیں یا ہمیں ہر حال میں اس کی مراجعت کرنی چاہیے. ٹھیک. ہم جب کسی چیز کو سمجھتے ہیں، مثلا قرآن کو سمجھ رہے ہیں، مثال کے طور پر سنت کو سمجھ رہے ہیں، تو براہ راست استدلال ہے. براہ راست استدلال کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید میں وہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے اور وہی مدعا ہے قرآن کا، جس کو ہمارے ہاں پرانی تعبیرات میں عبارت النص کہتے ہیں. ٹھیک. یعنی براہ راست اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی بات. انہوں نے ایک چیز کو موضوع بنایا ہے، موضوع بنا کے اس کے بارے میں اپنا کوئی حکم، کوئی فیصلہ قرآن مجید میں واضح کر دیا ہے، کوئی بیان سامنے آ گیا ہے. اس طرح کی صورتحال میں تو نہ کوئی اور بات معلوم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ کوئی فیصلہ چاہیے ہوتا ہے. درست. لیکن استنباطی استدلال، یعنی جب آپ بالواسطہ استدلال کرتے ہیں، وہاں پر بعض موقعوں پر بات محتمل الوجہین ہو جاتی ہے. استنباطی استدلال کیا ہوتا ہے؟ استنباطی استدلال کی وہی صورتیں ہیں جو آپ لوگ عام طور پر بیان کرتے ہیں اصول فقہ میں کہ یہ اشارت النص ہے، یہ دلالت النص ہے، اقتضاء النص. یہ اقتضاء النص ہے. یعنی وہ بات
قرآن مجید کا براہ راست مدعا نہیں ہے، یعنی لفظوں میں براہ راست نہیں لکھی ہوئی، ظاہر ہے اس بات کو قرآن میں پڑھیے تو اس سے یہ بات بھی سامنے نتیجہ نکلتا ہے، یا یہ نتیجہ نکلتا ہے، اشارہ یا ہوتا اس طرف اشارہ ہوتا ہے، یا یہ اس بات کو ماننے کا لازمی تقاضا بن جاتا ہے۔ ٹھیک، تو اس طرح کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں اس کو اگر آپ دو میں تعبیر کر لیں، ہم عام طور پر کیونکہ اس طرح کی اصطلاحات سے گریز کرتے ہیں تو ہمارے ہاں وہ تعبیر یہ ہوتی ہے کہ یہاں براہ راست استدلال ہے اور یہاں پہ بالواسطہ استدلال۔ ٹھیک، تو بالواسطہ استدلال یا استنباطی استدلال کہیے، اس میں ہر جگہ نہیں، بعض موقعوں پر معاملہ محتمل الوجہین ہو جاتا ہے، محتمل الوجہین مطلب یعنی اس میں دونوں پہلوؤں کا امکان ہوتا ہے یا دو سے زیادہ پہلوؤں کا امکان پیدا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، حتمی بات اس نہیں لیے کہ وہ بات اللہ تعالیٰ نے براہ راست بیان نہیں کی، وہ بات سنت میں براہ راست نہیں آئی۔ جو بات ہمارے سامنے آئی ہے، ہم نے جب اس کو سمجھا تو اس کے نتیجے میں جس طرف اشارہ ہو رہا ہے یا جو تقاضا پیدا ہو رہا ہے یا وہ بات ایک دوسرے پہلو پر دلالت کرتی محسوس ہوتی ہے، جیسے ہی ہم نے اس پر غور کرنا شروع کیا تو دو امکانات پیدا ہو گئے، صحیح، دو وجوہ سامنے آ گئے، یعنی ایک سے زیادہ کہہ لیجیے، دو ہیں، دو سے زیادہ ہیں، سامنے آ گئے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ میں اس کی کچھ مثالیں دے دیتا ہوں تاکہ یہ بات بالکل واضح ہو جائے۔ قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی مرد و عورت زنا جیسے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں تو اس کی یہ سزا ہے، وہ قرآن نے سورہ نور میں بیان کر دی۔ قرآن سے ہی یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ جو حکم بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جس چیز کا بھی پابند کیا ہے، جو ہدایت بھی فرمائی ہے، اگر کسی کے پاس کوئی عذر ہے، وہ رخصت کا مستحق ہے، تو وہ حکم کا مخاطب نہیں۔ یہ بات قرآن مجید نے جگہ جگہ خود واضح کر دی ہے۔ یہ بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ایسی مشقت میں نہیں ڈالتے کہ جس کے نتیجے میں اس کے لیے اس حکم پر عمل کرنا انتہائی مشکل ہو جائے۔ یہ بتا دیا کہ ان کی پوری شریعت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کے اصول پر مبنی ہے۔ پھر مثالیں دے کے اس بات کو واضح کر دیا۔ تو اسی وجہ سے ہمارے ائمہ اصول جب بحث کرتے ہیں تو وہ یہ بتاتے ہیں اور بالکل درست بتاتے ہیں کہ قرآن مجید کا خطاب ان لوگوں سے ہے جن کو مکلف ٹھہرایا جا سکتا ہے، تو سزا بیان کر دی۔ جس طرح بدکاری کی یا زنا کی سزا بیان کی، ایسی چوری کی سزا بیان کر دی۔ میں نے ایک مثال دی آپ کو، تو کیا یہ سزا ہر شخص کو دے دی جائے گی؟ اصول میں یہ بات معلوم ہو گئی کہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ جس شخص کو سزا دی جا رہی ہے اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، یعنی وہ آخری درجے میں اس جرم کا ارتکاب کر بیٹھا ہے اور اس کے حالات میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اسے کسی رعایت کا مستحق بناتی ہو۔ یہ بات تو اصول کے طور پر معلوم ہو گئی۔ اب جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ سزا تو اسے نہیں دی جا سکتی، ٹھیک، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کا مخاطب ہی نہیں بنایا، یہ بات تو سامنے آ گئی، قرآن مجید کے اصول سامنے آ گئی۔ لیکن اب یہ شخص ہمارے سامنے ہے، حالات میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے، جرم کی نوعیت میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے، اس کو پھر سزا دینی کیا ہے؟ یعنی وہ نہیں دی جائے گی تو اب دینی کیا ہوگا؟ اس میں آپ دیکھیے کتنے پہلوؤں کا احتمال پیدا ہو گیا، یعنی اب یہ مسئلہ پیدا ہوا۔ قرآن میں لے جائیے اسی بات کو۔ قرآن مجید میں جب ہم نے بدکاری کی سزا پڑھی تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں اس معاشرے کے لحاظ سے، اگر آپ دیکھیں جو غلام ہیں، لونڈیاں ہیں، ان کی کوئی اخلاقی تربیت نہیں ہوئی، ان کو وہ ماحول میسر نہیں آیا جس میں اس طرح کے رجحانات سے لوگ بچے رہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی سب باتوں کی رعایت دیتے ہیں۔ انہوں نے بتا دیا ہے کہ لونڈیوں میں سے جن کو مجبور کیا جاتا ہے بدکاری کے لیے، اللہ ان کو معاف کرنے والا ہے۔ کوئی شخص اپنے ایمان کا اظہار نہیں کر سکا، اور اس لیے نہیں کر سکا کہ اسے مجبور کر دیا گیا تھا، اس سے بھی اللہ مؤاخذہ نہیں کرے گا۔ تو اصول میں تو وہ بات واضح ہو گئی، لیکن اب کچھ سزا دینی ہے نا، اس کے کوئی قاعدے بنانے پڑیں گے۔ یعنی اگر اتنی رعایت کا مستحق ہے تو یہ سزا، اتنی رعایت کا مستحق ہے تو یہ سزا۔ تو لونڈیوں اور غلاموں کے بارے میں یہ بات تو واضح ہو گئی کہ ان کی اخلاقی حالت ایسی نہیں ہے کہ ان کو یہ سزا دی جائے۔ ٹھیک، اس کو سادہ لفظوں میں بیان کیے کہ یہ اس حکم کے مخاطب ہی نہیں۔ ٹھیک، لہٰذا ان کو اس سے نیچے اب یا کوئی سزا دینی ہے یا معاف کر دینا ہے، دونوں امکانات ہیں۔ دونوں امکانات ہیں۔ اچھا، اور سزا دینی ہے تو کتنی دینی ہے، کیسے دینی ہے؟ تو یہ سارے امکانات پیدا ہو گئے۔ اس کو میں نے بتایا کہ معاملہ محتمل الوجوہ ہو گیا یا
کم سے کم محتمل الوجہین ہو گیا. اس میں دو چیزیں اب زیر بحث ہیں. جب دو چیزیں زیر بحث آئیں گی تو ممکن ہے کہ میرا ایک رجحان بنے, آپ کا ایک بنے, کسی اور عالم کا اور بنے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں فقہا میں کیسے اختلافات ہو جاتے ہیں اس طرح کے موقعوں پر. ایک بڑا فقیہ یہ کہتا ہے کہ یہاں رخصت دینی چاہیے, دوسرا کہتا ہے کہ نہیں, یہ رخصت کا موقع نہیں ہے. یہ ہو جائے گا. رخصت کا موقع ہے یا نہیں, یہ بحث بھی ہو جائے گی. رخصت ہے تو کتنی ہے, یہ بحث بھی ہو جائے گی. بالکل معاف کر دینا ہے یا کچھ سزا دینی ہے تو کتنی دینی ہے, یہ بحث بھی ہو جائے گی. ان تمام معاملات میں اب مثال کے طور پر قرآن مجید نے سورہ النساء میں فیصلہ سنا دیا, یعنی ان سب سوالوں کا جواب دے دیا. قرآن مجید نے پہلی بات یہ واضح کر دی کہ لونڈی اور غلام اگر بدکاری کا ارتکاب کریں گے تو ان کے عذر کی وجہ سے ان کو انتہائی سزا نہیں دی جائے گی, جو سورہ نور میں بیان ہوئی ہے. یہ بھی واضح کر دیا. یہ بھی واضح کر دیا کہ اگر ان کو اچھا ماحول کسی درجے میں بھی میسر نہیں ہوا, یعنی نہ جن مالکوں کے پاس وہ رہے وہاں میسر ہوا, اور نہ بعد میں اگر کسی کا بیاہ ہو گیا تو اس کو میسر ہوا, اگر کسی کو نکاح میں دے دیا گیا تو وہاں میسر ہوا, جو ان کی اخلاقی حالت تھی اسی کے تحت ان کے ساتھ معاملہ کیا گیا. اس کو قرآن نے ایک تعبیر دی ہے اور یہ بیان کیا ہے کہ اگر ان کو پاک دامن رکھنے کی کوئی صحیح ہوئی نہیں, مطمئن ہو گئی, عدالت مطمئن ہو گئی, واضح ہو گئی بات, تو قرآن مجید نے فرمایا کہ ان کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی, یعنی سرے سے سزا دی نہیں جائے گی. توجہ دلا دیں, تنبیہ کر دیں, نصیحت کر دیں. اور اگر ان کو پاک دامن رکھنے کی کوشش ہوئی ہے لیکن تھے وہ غلام یا لونڈیاں ہی, تو ان کو آدھی سزا دی جائے گی جو سورہ نور میں بیان ہوئی ہے. تو آپ دیکھیں یہاں قرآن مجید نے کیا کیا, یعنی فیصلہ دے دیا. تو اللہ کا یہ فیصلہ اب کیا ہے, میرے لیے واجب الاطاعت بالکل ہے, آپ کے لیے واجب الاطاعت بالکل ہے. اگر یہ فیصلہ نہ ہوتا تو ایک فقیہ یہ فیصلہ کرتا, خود کرتا. ٹھیک. اور اگر ہم ریاست کی سطح پر فیصلہ کرنا چاہتے تو امرہم شورا بینہم کے اصول پر قانون سازی کرتے. ٹھیک. اب بھی لونڈیاں اور غلام تو ختم ہو گئے, اور بہت سے مسائل پیش آئیں گے جن میں ہم یہی کریں گے, ایسے ہی کریں گے نا. علماء بھی کریں گے, فقہا بھی کریں گے, اور اگر ریاست کی سطح پر معاملہ کرنا پڑا تو وہاں پر پہلے فقہا و علماء سے رائے لیں گے, پھر اس کو پارلیمنٹ میں پیش کریں گے اور وہاں بھی کوئی فیصلہ کریں گے. تو یہ میں نے مثال دے کے آپ کو بتایا کہ جہاں فیصلے کی ضرورت پڑتی ہے یا حکم کی ضرورت پڑتی ہے, یہاں اب یہ ضروری ہے کہ کوئی حکم دیا جائے, کوئی فیصلہ کیا جائے. اگر وہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا تو پھر کیا اللہ کے رسول کی طرف رجوع نہیں کیا جائے. یہ میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو پابند کر دیا ہے کہ ہمیں رجوع کرنا ہے. اچھا, ہر حال میں کرنا ہے, لیکن پہلے معاملے کی نوعیت کو سمجھ لینا چاہیے. اسی طرح جو مثالیں میں نے دی تھیں تفہیم و تبیین پر گفتگو کرتے ہوئے, ان میں سے ایک آدھ مثال اور لے لیجیے. ایک سوال غم صاحب یہاں پہ, یہ جو فیصلے کی آپ نے مثال دی, قرآن مجید نے سوال پیدا ہوتا تھا اور خود اس کا فیصلہ کر کے بتا دیا, تو جب قرآن مجید ایک معاملے میں فیصلہ کر کے بتا رہا ہے, گویا وہ براہ راست استدلال بھی کرتا ہے, اور جو سوالات پیدا ہوں گے نتیجے کے اعتبار سے آپ کے ذہن میں اس کا جواب بھی دیتا ہے. جیسے لونڈی غلام کے معاملے میں دیا, تو پھر اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے کہ کہیں اور جائے؟ جب قرآن مجید تو یہ کام کر رہا ہے تو ہر معاملے میں کیوں نہیں کرتا پھر؟ نہیں, قرآن مجید تو جہاں کوئی سوال پیدا ہو جائے گا وہاں کرے گا نا. قرآن مجید پوری فقہ نہیں بیان کر دے گا. یعنی قرآن میں شریعت بیان ہوئی ہے اور قرآن کی ایک فقہ بھی ہے. ٹھیک. فقہ کیوں بیان ہوئی؟ اس لیے کہ اس وقت ایک مسئلہ پیش آ گیا جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ پسند فرمایا کہ وہ خود اس کا جواب دے دیں. اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا, وہ ناپسند فرماتے اور لوگوں کے لیے چھوڑ دیتے تو ہم علماء سے پوچھتے. اچھا, بڑی اہم بات. یعنی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پابند نہیں تھے کہ تمام فقہی سوالات کے جوابات نے, بلکہ قرآن کو جن لوگوں نے تدبر کے ساتھ پڑھا ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ قرآن میں یہ اسلوب اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اختیار کیا ہے کہ وہ اس معاملے کو جسے انسان خود اخذ کر سکتا ہے لفظوں میں بیان نہیں کرتے اور حکم میں بھی بیان نہیں کرتے. اللہ کی رحمت ہے کہ پہلے مرحلے میں وہ یہ نہیں کرتے, لیکن اگر زمانہ رسالت میں سوال پیدا ہو گیا ہے, رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں متردد رہے کہ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا, اللہ تعالیٰ نے جواب دیا. اسی کو قرآن نے بیان کیا تھا
کہ ہم نے یہ کتاب نازل کر دی ہے، اس میں اپنی شریعت بیان کی ہے یا اس کی کچھ تائید میں بات بیان کی ہے یا تاکید فرمائی ہے یا اس کا ذکر کیا ہے، لیکن اگر کہیں تم لوگوں کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوگا اور بیان کی ضرورت ہوگی تو انا علینا بیان ہو، یہ اللہ نے ذمہ داری لی تھی، تو جہاں اللہ تعالیٰ نے مناسب سمجھا اس ذمہ داری کو پورا کر دیا۔ ٹھیک، اسی کو میں نے اپنی کتاب میزان میں پھر ترتیب سے واضح کیا ہے، یعنی وہ کون سی جگہ ہے جہاں قرآن اصلاً شریعت بیان کر رہا ہے یا شریعت کی تجدید کر رہا ہے یا اس کی تاکید کر رہا ہے، اور وہ کون سی جگہ ہے جہاں اس شریعت پر پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب دے رہا ہے۔ بہت ہے۔ وہاں ظاہر ہے کہ فقہ زیر بحث آتی ہے۔ فقہ ہوتی ہی یہ ہے کہ اب آپ کو یہ فیصلے کرنے ہیں، اس میں کوئی استثناء تو نہیں، اس میں کسی کے لیے رخصت تو نہیں ہے، اس میں اگر رخصت ہے تو کس درجے میں ہے۔ یہ جتنے فیصلے ہیں انہی کو فقہ کہا جاتا ہے۔ یہ جب فیصلے کرنے پڑتے ہیں تو اب اللہ تعالیٰ نے کر دیا تو وہ فقہ القرآن ہو گئی۔ اچھا، میں مثالیں دے کے بتا رہا تھا کہ وہ فقہ القرآن ہو گئی۔ ٹھیک، اسی کی مثالیں آپ کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ملیں گی۔ اچھا، یعنی یہی عمل ہوگا۔ یہ میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کا پیغمبر اس دین کا جب اس کی تجدید ہوئی ہے آج سے 15 صدی پہلے، تو اس کا سب سے پہلا سب سے بڑا عالم ہے، یعنی باقی علماء تو بعد میں زیر بحث آئیں گے، تو اس کا علم منتقل ہو گیا ہے، کسی روایت میں آ گیا ہے، کوئی فیصلہ آپ نے دے دیا، جیسے میں نے یہاں قرآن سے فیصلے کی مثال دی کہ فیصلہ دے دیا، یہ بتا دیا کہ یہاں تم آدھی سزا دو گے یا فلاں صورت میں تم سزا سرے سے دو گئی نہیں۔ اس طرح کی صورت قرآن میں چور کے بارے میں زیر بحث نہیں آئی۔ ہم اس کو بنیاد بنا کر ظاہر ہے وہاں بھی یہ سارے سوالات پیدا کریں گے اور ان تمام سوالوں کا جواب بھی دیں گے۔ ان سوالوں کا کوئی جواب اگر حضور نے دے دیا ہے، وہاں دیکھیے وہ جوابات ہمیں ملنا شروع ہو گئے۔ جیسے ہی ہم نے اللہ کے پیغمبر کی طرف رجوع کیا تو قرآن نے تو چوری کی سزا بیان کر دی تھی، اب ہمیں روایتوں سے معلوم ہوا کہ اللہ کا پیغمبر فرما رہا ہے اتنی چوری پر سزا نہیں ہوگی، اس طرح کی چوری پر سزا نہیں ہوگی، مال اس طرح پڑا ہوگا تو سزا نہیں ہوگی، تم نے کسی کے کھیت سے کوئی چیز توڑ لی ہے اس پر سزا نہیں ہوگی۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی بات ہے جو قرآن نے بدکاری کے بارے میں بیان کی تھی۔ یعنی یہ فقہی سوالات پیدا ہوتے ہیں نا کہ ایک سخت سزا، آخری درجے کی سزا، اللہ کے عقاب کا ظہور ہوا ہے، وہ بیان ہو گئی ہے چور کے بارے میں، تو کیا یہ ایک بچہ اگر باپ کی جیب میں سے 1 روپیہ نکال لیتا ہے تو اس کو بھی دے دی جائے گی؟ اس کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ کیا آپ بیوی کو بھی اگر اس نے شوہر کے ہاں سے کوئی چیز چرا لی ہے اس کو بھی دے دی جائے گی؟ کیا کسی شخص نے بھوک سے بیتاب ہو کر کہیں کھیت سے ایک خوشہ گندم کا لے لیا تو اس کو بھی دے دی جائے گی؟ یہ سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یعنی کیا یہ سزا جرم کی نوعیت دیکھے بغیر دی جائے گی؟ کیا اس میں حالات کی رعایت نہیں ہوگی؟ تو یہ تو واضح ہو گیا کہ ہوگی۔ قرآن مجید نے اصول میں بیان کر دیا، وہی اصول کہ حکم کا خطاب ان لوگوں سے نہیں ہے جن کے پاس کوئی عذر ہے، یہ اصل میں انتہائی سزا ہے، یہ دی ہی ان لوگوں کو جائے گی جن کے پاس کوئی عذر نہیں رہا، باقی جرم بھی انہوں نے آخری درجے میں کر ڈالا ہے اور حالات کے لحاظ سے کسی رعایت کے بھی مستحق نہیں ہے، جیسے ابھی ہم نے بدکاری کے جرم کا تجزیہ کر کے دیکھا۔ تو اس میں جتنے سوالات پیدا ہوتے تھے، جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا دینے کا فیصلہ کیا تو اب آپ نے فرمانا شروع کیا، بتانا شروع کیا فلاں کو نہیں دی جائے گی، فلاں کو نہیں دی جائے گی، فلاں کو نہیں دی جائے گی۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اس طرح کے جرم میں اللہ کے پیغمبر کے فیصلے کیا ہیں۔ یہ فیصلے ہیں نا، میں اس کی مثال دے رہا ہوں کہ وہ فیصلے کیسے معلوم ہوتے ہیں۔ وہاں بھی آپ دیکھیے جتنے سوالات بدکاری کی سزا کے معاملے میں ہمیں محتمل الوجہین بنا رہے تھے، یعنی ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کیا رعایت ہوگی، کتنی ہوگی، کہاں تک ہوگی، رعایت ہوگی تو اس میں کیا پھر کوئی سزا دی جائے گی تو کتنی دی جائے گی، وہ سارے سوالات یہاں بھی پیدا ہو جائیں گے۔ یہی معاملہ آپ قتل میں دیکھ لیں، یہی معاملہ آپ بعض دوسرے احکام میں دیکھ لیں۔ پھر میں نے کچھ مثالیں دی تھیں آپ کو خور و نوش کی، ایک بڑا دین کا باب ہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض سوالوں کا جواب دیا ہے، وہ سوالات آپ ان میں سے ایک ایک کو دیکھیے، اسی طرح ہمیں ایک دوراہے پر کھڑا کر دیتے ہیں۔ یعنی اب فیصلہ کرنا ہے نا، فیصلہ آپ بھی کریں گے۔ اگر مثلاً رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہ دیا ہوتا تو کوئی عالم فیصلہ کرے گا، کوئی فقیہ فیصلہ کرے گا،
وہ ترجیح کے دلائل دے کے فیصلہ کرے گا. ہمیں ریاست کی سطح پر فیصلہ کرنا ہوگا تو پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی. لیکن وہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں بہرحال اختلاف ہو سکتا ہے، کیونکہ براہ راست استدلال ممکن نہیں. جب اختلاف ہو سکتا ہے تو معاملہ محتمل الوجہین بھی ہو جائے گا اور بعض موقعوں پر محتمل الوجوہ بھی ہو جائے گا. یعنی 2 امکانات ہوں گے، 3 امکانات ہوں گے، 4 امکانات ہوں گے. مچھلی کی مثال میں نے دی تھی کہ ہمیں چونکہ یہ بات معلوم ہے کہ درندوں کا گوشت ہم نہیں کھا سکتے، اسی طرح سے خون ہر حال میں نکلنا چاہیے. یہ اپنی ذات میں درندگی کی علامت ہے. قرآن مجید نے صراحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ دم مسفوح بہتا ہوا خون ممنوع ہے. خون کسی مقدار میں مچھلی میں بھی ہوتا ہے، اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ اس کو بھی ذبح کر کے خون نکالا جائے گا، اس کا بھی تزکیہ ضروری ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں ایک زاویے سے دیکھیے تو ایک منطقی ذہن اس پر اصرار کر سکتا ہے کہ نہیں اس کو بھی ذبح ہونا چاہیے، اور ایک دوسرا آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں یہ لا یوبہ بہی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، اس کا تزکیہ ضروری نہیں. ٹھیک کہہ سکتا ہے. تو کیا ہوا؟ معاملہ محتمل الوجہین ہو گیا. یعنی اب ایک طرف دیکھیے تو وہاں بھی دلیل دی جا سکتی ہے، دوسری طرف دیکھیے تو وہاں بھی دلیل دی جا سکتی ہے. براہ راست کوئی بات قرآن مجید میں بیان نہیں بیان ہوئی تو اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنا لازم ہے کہ کیا آپ نے اس معاملے میں کوئی فیصلہ دیا ہے؟ عقل بھی کہتی ہے کہ ایسے ہی ہونا چاہیے. یعنی آج کے زمانے میں بھی آپ کہیں گے کہ کسی عالم کی طرف رجوع کریں گے، لیکن عالم اگر اللہ کا پیغمبر تھا اور اللہ کے پیغمبر کی طرف رجوع ہو چکا، یا انہوں نے بطور خود مسئلے کو سامنے رکھ کے کوئی رائے دے دی، تو سوال یہ ہے کہ عقل کیا کہتی ہے، علم کیا کہتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کا فیصلہ موجود ہو تو پھر کسی اور عالم کی طرف رجوع کرنا ہے ہم نے. ظاہر ہے کہ سب سے پہلے اسی کو دیکھیں گے. اسی طرح آپ ایک ایک چیز کو اٹھاتے چلے جائیے. جیسے کہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ محرمات یعنی وہ عورتیں جن سے نکاح ممنوع قرار دیا گیا ہے، اس میں بھی قرآن مجید نے 2 مقامات ایسے ہیں، ایک رضائی ماں اور بہن کی حرمت بیان کی، دوسری جگہ 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا بیان کیا. اس سے کچھ عقلی سوالات پیدا ہو جاتے ہیں، عقلی سوالات. یعنی نص کسی چیز کا تقاضا کر رہی ہے، اس میں پھر فیصلہ کرنا ہے. یعنی فیصلہ کرنا ہے تو ترجیح بھی معلوم ہو رہی ہے، لیکن اختلاف کی گنجائش بھی موجود ہے. تو معاملہ وہاں پر بھی کیا ہوا؟ محتمل الوجہین ہو گیا. یعنی 2 چیزوں کا احتمال پیدا ہو گیا. اس کی جتنی آپ مثالیں لیتے چلے جائیں گے، یہ آپ کو خور و نوش میں ملیں گی، یا آپ کو محرمات میں ملیں گی، یا آپ کو نکاح اور طلاق کے معاملات میں ملیں گی، یہ آپ کو عبادات میں ملیں گی. عبادات میں تو بہت زیادہ ملیں گی، عبادات میں بہت زیادہ ملیں گی. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کسی رخصت کے بارے میں فیصلہ فرما رہے ہیں. یہ چیز زیر بحث آئی تھی کہ جرابوں پر مسے جیسی چیز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فیصلے سے معلوم ہو گئی. اسی طرح حج و عمرہ میں اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو کئی چیزیں ہیں جہاں پر ایک نوعیت کا اطلاق فرمایا ہے. مثلا یہ دیکھیے کتنا لطیف اطلاق ہے کہ حج و عمرہ میں آپ سفر کر کے گئے ہیں یا نہیں گئے، وہ اپنی ذات میں جہاد کی تمثیل ہے. یعنی اپنے آپ کو نظر کرنے کی، شیطان کے خلاف جنگ کی تمثیل ہے. تو کیا تمثیل کے تقاضے سے اب نمازیں قصر پڑھی جائیں گی یا پوری پڑھی جائیں گی؟ یہ ہوا نا. تو حضور نے سنت قائم کی کہ نہیں قصر پڑھی جائیں گی نمازیں. یہ آپ نے دیکھا. اس طرح کی تمام چیزوں کو سامنے رکھ لیں اور پھر اس کے بعد اس کو سمجھنے کی صحیح کریں کہ وہ کیا جگہ ہیں کہ جہاں پر یہ ضرورت پڑتی ہے کہ حکم بھی دیا جائے، فیصلہ بھی کیا جائے. یہ حکم علماء دیتے ہیں، یہ فیصلہ علماء کرتے ہیں، فقہا کرتے ہیں، تو ہم ان کی طرف رجوع کرتے ہیں. اور اسی طرح میں نے عرض کیا کہ ریاست کی سطح پر کرنا ہو تو قانون سازی کی ضرورت پڑ جاتی ہے، وہ پھر امرہم شورا بینہم کی بنیاد پر کیا جاتا ہے. ان تمام مواقع میں اب وہ سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب ہم نے کسی چیز کو سمجھنا چاہا، یعنی اللہ کی کتاب کو سمجھتے ہوئے ہم کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، سنت کو سمجھتے ہوئے کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے ساتھ تعلق پیدا کرتے وقت سوال پیدا ہو گیا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ معاملہ محتمل الوجہین ہونا چاہیے. یعنی اگر تو فیصلہ کر دیا اللہ کی کتاب میں تو بس فیصلہ ہو گیا. بالکل. اس میں تو اگر کوئی روایت سامنے آئے گی اور اس کے خلاف ہوگی تو رد کر دی جائے گی. وہ پہلے بیان ہو چکا ہے. وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو ہی نہیں سکتی.
اس وقت یہ مانا جائے گا کہ نسبت قائم کرنے میں غلطی ہو گئی، وہ زیر بحث نہیں ہے۔ یہ وہ مقامات زیر بحث ہیں جہاں معاملہ یا محتمل الوجہین ہوتا ہے یا محتمل الوجوہ ہوتا ہے۔ پھر سمجھ لیجئے اس کا مطلب، یعنی جیسے ہی ہم غور کرتے ہیں تو چونکہ بالواسطہ استدلال ہے، اس لیے دو امکانات پیدا ہو جاتے ہیں، دو باتیں کہی جا سکتی ہیں، دو مختلف چیزیں بیک وقت زیر بحث آ جاتی ہیں۔ جہاں یہ معاملہ پیدا ہوتا ہے وہاں پھر ہم رجوع کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر کی طرف یا قرآن مجید کی طرف۔ تو ہم نے قرآن مجید کی طرف رجوع کیا غلاموں اور لونڈیوں کے بارے میں، تو اس نے فیصلہ سنایا، اللہ کا فیصلہ ہے، اس لیے اس فیصلے پر اب کوئی شخص حرف نہیں رکھ سکتا، وہ ہر حال میں قبول کیا جائے گا، اور قبول کیا گیا۔ اسی طرح اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی حیثیت دی ہے؟ اب مجھے آپ کو یہ بتانا ہے کہ فی الواقع قرآن مجید نے یہی حیثیت دی، ٹھیک، یعنی جو اللہ کے فیصلے کی حیثیت ہے کہ اس سے سرتابی نہیں ہو سکتی، انحراف نہیں ہو سکتا، اور اگر اللہ نے کوئی فیصلہ دیا ہے تو آپ اللہ کے فیصلے کو نظر انداز کر کے میری یا کسی اور کی طرف رجوع نہیں کر سکتے۔ ٹھیک، اب وہ حنیفہ اور شافعی کو نہیں دیکھ سکتے، وہاں آپ کو اللہ کا فیصلہ دیکھنا ہے۔ یہی حیثیت، بالکل یہی حیثیت قرآن نے بیان کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اب میں آپ کو قرآن مجید سے یہ بتاؤں گا کہ وہ قرآن اس حیثیت کو کیسے بیان کرتا ہے اور کس درجے میں بیان کرتا ہے اور کہاں تک بیان کرتا ہے۔ خلاصہ کلام وہی ہے جو میں نے عرض کر دیا کہ کوئی فرق نہیں ہے قرآن مجید کے حکم میں اور پیغمبر کے حکم میں۔ اس موقع پر وہ حکم ہم تک پہنچ گیا، اس کے پہنچ جانے کے بعد ہم نے تحقیق کرنی ہے یہ کہ اس کی نسبت صحیح نہیں ہوئی، اس کے متن میں کوئی خرابی ہو گئی ہے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ ہم جب اطمینان حاصل کر لیں گے تو پھر اس کا حکم کیا ہے، تو میں نے یہ حکم اپنی کتاب میزان میں لفظوں میں بیان کیا ہے، یعنی اس کی یہ حیثیت بیان کی ہے۔ پہلے میں آپ کے سامنے اس کو پڑھوں گا اور پھر ان آیات پر گفتگو کروں گا جن آیات کی بنا پر میں نے وہ خلاصہ بیان کر دیا۔ ٹھیک، ہم سب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ دین اور شریعت کے معاملات میں بعض امور جن میں دو آراء سامنے آتی ہے، محتمل وجوہ یا محتمل وجہین ہوتے ہیں، اطلاقی فقہی نوعیت کے سوالات ہیں، خود دین اور شریعت کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے کوئی رخصت کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، فیصلے کے لیے جایا جائے گا۔ آپ نے فیصلہ دے دیا اور وہ حدیث میں نقل ہو گیا، اس فیصلے کی حیثیت کیا ہوگی؟ غامدی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ وہی حیثیت جو اللہ کے فیصلے کی ہوگی۔ کیسے؟ بنیاد کیا ہے؟ خود قرآن مجید کی اس چیز کو بیان کرتا ہے۔ زیر بحث لائیں گے اگلی نشست میں۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔